نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں انشاءاللہ۔ قرآن کیوں سیکھیں؟ یہ سوال آتا ہے نا ہم سب کا، کیوں سیکھیں ہم قرآن؟ وائی وی شوڈ لرن قرآن؟ ہم قرآن کیوں سیکھیں؟ قرآن ہم اس لیے سیکھیں کیونکہ یہ قرآن ہم سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سورہ صاد آیت نمبر 77 میں، نہیں ہے یہ مگر ایک یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن ایک یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے۔ عہد الست کا جب معاملہ ہوا تھا، روحوں سے اللہ نے عہد لیا تھا، ہم سب کہہ کر آئے تھے کہ ہم تیری بات مانیں گے، تجھے ہی رب مانیں گے۔ کیا آج ہم اپنے عہد الست پہ قائم ہیں؟ وعدہ الست پہ آج ہم قائم ہیں؟ ہمیں قرآن کو اپنے لیے ذکر بنانا ہے۔ قرآن ہر دل میں، ہر ہاتھ میں۔ دلوں میں قرآن ہو، ہاتھوں میں قرآن ہو، ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہوں، ہم اس کو ریمائنڈر بنائیں۔ اس طرح قرآن کو اپنی زندگی کی طرف لانا کہ جس کے بعد قرآن ہمارے لیے اجنبی نہ رہے۔ ان ایوری ہینڈ، ان ایوری ہارٹ، یہ قرآن ہمارے دلوں میں ہو۔ اس قرآن کے بغیر ہمیں سکون نہ ملے۔ کسی چیز کو اس طرح سے سیکھنا کہ اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم قرآن کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ قرآن پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے قرآن پر عمل نہیں ہوتا، مجھے پتہ تو ہے لیکن میں عمل نہیں کر سکتی، لیکن ہم اس طرح سیکھیں گے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو عمل کی طرف لے کے آئیں گے۔ دیکھیں، فکر لگ جائے کہ میرے اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا تھا، کہ وہ میرے اندر آ چکا ہے یا نہیں، یہ فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اصول بتایا ہے۔ کیا وہ طریقہ میرے اندر ہے؟ ہمیں خود اپنا انٹرسپیکشن کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ آسانیوں کا سفر نہیں ہے، ہاں خوشیوں کا سفر ضرور ہے۔ اس سفر پہ مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، لیکن آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے سنا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں اس کتاب یعنی قرآن کو کھول لیا۔ سبحان اللہ، ورنہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے پیچھے قرآن کو کھولتے۔ یہ قرآن زندہ لوگوں کی کتاب ہے، اپنی زندگی میں اسے کھول کر سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اپنے اخلاص کو درست کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی لانی ہے۔ جیسے ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے، امپلیمنٹ کرتے جائیں گے، آرام آرام سے، بس نیت کر لیں اللہ میں تیرا کلام سنوں گی اور اس پر عمل کر لوں گی، سابقون الاولون بن جاؤں گی۔ دیکھیے، زندگی میں 2 دن بڑے خاص ہوتے ہیں نا، ایک ڈیٹ آف برتھ ڈے کا نہیں کہہ رہی، ایک ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ ایک جس دن آپ پیدا ہوتے ہو، ایک وہ دن جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں کیوں پیدا ہوا، مقصد حیات کیا ہے میرا، وہ دن بڑا خاص ہوتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس دن آپ کا وہ دن بڑا خاص ہوگا۔ یہ قرآن 114 سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہم 1 by 1 چڑھیں گے، اس کے بعد ہم اپنی منزل یعنی جنت کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، ایسا ہی ہے نا، جب آپ مر جاؤ گے کوئی آپ کے ساتھ جائے گا؟ کیا آپ کی مدر آپ کے ساتھ جائیں گی؟ کیا آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ جائیں گے؟ کیا آپ کے بچے آپ کے ساتھ جائیں گے؟ ہماری ماں یہ نہیں دیکھے گی کہ میرے بچے کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، چھوڑ آئیں گے، 4 دن روئیں گے، 40 دن روئیں گے، پھر بھول جائیں گے کہ مرنا سب نے ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے گھر والوں کو لوگ کہیں گے کتنا سوگ مناؤ گے، سب نے جانا ہے، اللہ کی چیز تھی، چلے گئے، آگے ہمارے اعمال جائیں گے۔ ہر نیک کام سے پہلے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کیا کریں۔ آپ کو اللہ نے قرآن سے جوڑا ہے، اللہ کو قرآن کی طرف لایا ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو خاص کرنا چاہا ہے، سبحان اللہ، تو ہر کام سے پہلے اللہ سے دعا کریں۔ جس بچے کی ماں اس سے روٹھ جائے وہ روئے، لیکن جس کا رب روٹھ جائے وہ انسان نہ روئے۔
خود سے سوال کریں، کیا ہم اس دنیا میں بے مقصد پیدا کیے گئے ہیں؟ خود سے پوچھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا نہیں کوئی مقصد ہے زندگی کا، تو کیا اس زندگی کے مقصد کو ہم نے پہچان لیا؟ کیا آپ نے اور میں نے اس زندگی کے مقصد پہ کام شروع کر دیا؟ خود سے سوال کریں۔ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ سیکھتے ہیں جس سے انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کسی بھی چیز کو فالو کرنے کے لیے نا ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سمجھیں گے نہیں، بغیر سمجھے ہم کیسے قرآن پر عمل کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کلام کے ذریعے سے، اللہ کے کلام سے سن کے سمجھ کے ہمیں اچھی بیوی بننا ہے۔ یہ قرآن ہمیں اچھی بیوی بننا سکھائے گا، ایک اچھی ماں بننا سکھائے گا، ایک اچھی بہن، بلکہ ہر روپ میں اچھی بنیں گی آپ۔ جس کا تعلق اللہ سے اچھا نہیں ہے وہ دوسرے کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قرآن ہماری اصلاح کرے گا۔ خواتین کیا کر سکتی ہیں؟ ہم اپنی ذات سے اصلاح کا کام کر سکتے ہیں۔ پہلے خود پہ کام کرنا ہے، پھر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے۔ جب آپ کو دین کا علم ہوگا، آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گی، اس کے بعد آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں گی قرآن کے مطابق، اور آپ ایک نسل تیار کریں گی۔ ایک نیک عورت ایک نیک نسل تیار کرتی ہے۔ ہم سب عورتیں ہمیں اپنی نسل تیار کرنی ہے۔ ہمیں ورثے میں اولاد کو دولت نہیں، بلکہ ہمیں ورثے میں اولاد کو دین کا علم دے کے جانا ہے اور اللہ کی محبت دے کے جانی ہے انشاءاللہ۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس قرآن کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ اور وہ کب سمجھ کے پڑھیں گے؟ جب وقت نکالیں گے۔ ہمیں وقت نکالنا پڑے گا۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں سورت، رکوع اور آیات کیا ہیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، جو علم کا سفر ہوتا ہے نا، یہ صبر کا سفر ہوتا ہے۔ جب ہم علم سیکھتے ہیں تو بڑے سوال ہوتے ہیں ہمارے، خاص طور پہ جب ہم دین کا علم سیکھتے ہیں بڑے سوال ہوتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، کس طرح سے ہوگا، میرا وہ بھی کوشچن ہے۔ ہاں، اب سب کے کوشچنز ہوں گے، اپنے کوشچنز کو ایک جگہ پر نوٹ کر لیجئے۔ آگے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ سارے سوالوں کا جواب نہ بھی ملا تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو علم کا سفر ہے نا، یہ صبر کا سفر ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ محسوس کریں اس بات کو، بڑی امپورٹنٹ، بڑی گہری بات ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو بولا، پھر جبرائیل علیہ السلام کو منتقل کیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا اور اپنے ساتھیوں کو بول کر بتایا۔ چونکہ یہ قرآن بول کر دیا گیا، اس لیے آج بھی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو سننا پڑے گا۔ کتنی تفاسیر میں معاشرے میں، کتنی جلدیں آپ کے پاس موجود ہوں گی، ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ قرآن بیان ہو رہا ہے۔ ہر جگہ قرآن کی جلدیں آپ کو مل جائیں گی، گوگل پہ آپ کو PDF مل جائیں گی، جس مفسر کی چاہیں آپ کو مل جائے گی۔ لیکن پڑھنے سے اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب ہم قرآن کو سنتے ہیں کسی کے منہ سے تو اثر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن ہے ہی ایسا۔ دوسری بات جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہونی چاہیے، یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن آسمان سے آیا ہے، جس کلام کو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے اللہ والوں۔ اس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں جو آسمان سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ تیسری بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہر اعتبار سے محفوظ ہے، جیسا آیا تھا ویسا ہی ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں، لیکن ان میں تیسری چیز کیا آ گئی؟ تیسری چیز کا وعدہ نہیں تھا، یعنی کہ محفوظ نہیں رہا، تحریف ہو گئی، چینجنگ ہو گئی اس میں۔ پھر اگر ہم سمجھیں کہ قرآن آیا کیسے، قرآن وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ وحی یعنی کہ خفیہ اشارہ۔ وحی کس طرح سے آتی تھی؟ کبھی جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور آیت رکھیں، پھر پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کریں، پھر گھنٹیوں کی ایک آواز آتی تھی، فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں القاء کر دیتا تھا، پھر خواب کے ذریعے وحی آتی تھی، نماز میں کچھ بتا دیا، یہ وحی کے طریقہ کار تھے۔ پہلی جو وحی تھی، سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی ہیں۔
یعنی اقرا بسم والی پہلی وہی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات تھیں۔ دیکھیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں تنہائی پسند ہونا پڑے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند تھے۔ اسی طرح لفظ قرآن بنا ہے قاف را الف مدہ نون، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بنتا ہے قاف را نون، یعنی قرین، ساتھی۔ جیسے ہر آیت ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے نا، اسی طرح یہ قرین ہے، یہ ساتھی ہے۔ ہمیں بھی قرآن کو اپنا ساتھی بنانا ہے۔ اسی طرح قرأ، قاف را ہے، قرأ، اقرأ، بہت پڑھے جانے والی۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ تورات زبور کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس تو ترجمے والا قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ جس قرآن کے نسخے میں ایک بھی لفظ انسانی آ جائے وہ قرآن نہیں رہتا، وہ بن جاتی ہے کتاب، وہ بن جاتی ہے تفسیر۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ اسی طرح لفظ سورہ، جو صورت ہوتی ہے، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے کی صورتیں بھی ہیں، مکی اور مدینہ کے سفر کے دوران نازل ہوئی صورتیں وہ بھی ہیں، سفری صورتیں بھی ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد کی صورتیں بھی ہیں۔ 4 دیواری صورت بولتے ہیں، باؤنڈری وال، 4 دیواری، بلندی۔ صورتیں قرآن کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ صورت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا شہر ہے۔ آپ صورت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اسی طرح کچھ صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ بڑی ہوتی ہیں، ہر آیت ایک موتی ہے۔ ہر صورت کا مزاج ہوتا ہے، کچھ میں ڈراوے ہیں، کچھ میں خوشیاں ہیں، کچھ میں موٹیویشن ہے، کچھ میں جنت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ میں جہنم کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو صورت ہوتی ہے، آیات ہوتی ہیں، کچھ سفری ہوتی ہیں، رات کو نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی، گرمی میں نازل ہوئی، سردی میں نازل ہوئی، نیند میں نازل ہوئی، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں لفظ آیت، یہ بنتی ہیں 6666، یعنی کہ 46 ڈال لیں، یہ آیات ہیں قرآن کی۔ آیات کونی بھی ہوتی ہے، آیات قرآنی بھی ہوتی ہے۔ آیت بولتے ہیں نشانی، نشانی کس کی؟ اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اسی طرح سے زمین کے اندر 6 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں کہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ قرآن بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نا اس رسپانسبلٹی کو لیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں، اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں گے، قرآن کو سیکھ لیں گے تو ہمیں زیادہ گناہ ملے گا۔ سیکھیں گے، عمل نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ نہیں سیکھیں گے، اس ڈر سے سیکھیں گے بھی نہیں کہ پتہ چل جائے گا، ابھی تو پتہ نہیں ہے تو خیر ہے، پتہ چل جائے گا تو ہم عمل نہیں کریں گے، گناہ ملے گا۔ یہ ڈبل گناہ ہے۔ ہم سب کو قرآن کا علم سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اس طرح کچھ ناسخ و منسوخ آیتیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی یا بعد میں، یہ معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم بدل کے دوسرا حکم نازل کرنا۔ اسی طرح رکوع ہوتے ہیں، آیت ہم نے سمجھ لیا، سورت ہم نے سمجھ لی، اسی طرح سے رکوع ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ یہ پیراگراف نہیں ہے، یعنی رکوع کیا ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں جتنا قرآن پڑھا جا سکے، یہ رکوع ہوتا ہے۔ دیکھیں، نیت خالص اللہ کے لیے رکھیں، نیت کریں اور دعا کریں۔ آپ جو سفر شروع کرنے جا رہے ہیں نا، یہ بڑا مبارک سفر ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کی زندگی بدل دے گا واللہ۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے قرآن والا بنا دے، اللہ مجھے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم تو قرآن کو صرف عربی میں پڑھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، بات ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب جو ہم تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ تفسیر کون سی ہوگی یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ پہلے قرآن کی آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنا۔ کوئی آپ سے بھی سوال کر لے کہ تفسیر آپ کہاں سے کر رہے ہو، کس کی تفسیر پڑھیں، تو آپ ان سے یہ بات کہہ دیجیے۔ پہلے قرآن کی آیت کو دوسری آیت کی روشنی میں سمجھنا، پھر حدیثوں میں سے سمجھنا، صحابہ کے اقوال سے سمجھنا، سائنٹیفک فگر سے سمجھنا۔ کون سی تفسیر ہوگی؟ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہمارے معاشرے میں 4 فرقوں کے جو مسالک ہیں وہ زیادہ خاص ہے نا، فقہ حنفی،
امام ابو حنیفہ کے نام سے رحمہ اللہ، فقہ شافی امام شافی رحمہ اللہ کے نام سے، فقہ حنبلی فقہ مالکی، یہ 4 بڑے مسالک چلتے ہیں نا، تو ہم کیا کریں گے، چاروں فقہوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ان چاروں فقہوں سے جو بات قرآن و حدیث سے ریلیٹ کرے گی اس بات کو ہم لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہم قرآن و حدیث کو لے کے چلیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں اللہ والوں، جو سلف صالحین ہوتے نا، یعنی صحابہ کرام کے قریب کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے لوگ تھے، ان کو سلف صالحین بولتے ہیں۔ دنیا میں ہم لیٹسٹ بات کو دیکھیں گے، اپ ڈیٹ ورژن دیکھیں گے، لیکن دین میں، شریعت میں، اسلام میں ہم پیچھے سے پیچھے جائیں گے، صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیں گے۔ یہ تھا مختصر سا کہ ہم قرآن کیوں سیکھیں، اور چھوٹے سے قرآن کے بارے میں کہ قرآن میں رکوع، صورتیں، آیتیں کیوں آئی ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے تعوذ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ فَإِذْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ جب بھی قرآن کھولیں تعوذ پڑھیے، شیطان کی پناہ طلب کیجئے۔ کیوں پڑھوں میں تعوذ؟ سوال آتا ہے نا، کیونکہ ویسے ہی سب کا دشمن ہے شیطان، شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، مگر آپ شیطان کو سب سے زیادہ بری تب لگیں گی جب آپ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گی۔ شیطان ہمیں دنیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، جب بھی کوئی قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے تو شیطان کو وہ انسان بہت برا لگتا ہے۔ ایک انسان ہے جو قرآن کو 5 بار ختم کر چکا ہے عربی میں، ایک انسان ہے جو ایک بار پڑھ رہا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے، اس پر عمل کرتا جا رہا ہے، شیطان کو وہ انسان زیادہ برا لگے گا نا، جو سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے۔ آپ سب تیار ہو جائیں، آپ پہ مشکلات بہت آئیں گی کیونکہ آپ نے اللہ کا راستہ چنا ہے۔ قرآن کے مطابق اپنا نامہ اعمال بنائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی بیکار گزری نا اب تک زندگی فضول گزری، لیکن اب کرامت بنا لیجئے۔ دیکھیں جس طرح سے میٹھا جو کوئی کھاتا ہے تو میٹھا بندے کی بھوک کو ختم کرتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ میٹھا کھا کھا کے نا پھر کھانا نہیں کھاتا، ماں بولتی ہے کہ میرا بچہ روٹی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ میٹھا کھا کھا کے نا بھوک ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اسی طرح بندہ دنیا میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ آخرت کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن آپ کی بھوک بڑھائے گا، واللہ یہ قرآن آپ کی بھوک بڑھائے گا۔ آپ جیسے جیسے قرآن کو پڑھیں گے آپ کو پڑھنے کا اور شوق لگے گا انشاءاللہ، آپ کی بھوک بڑھے گی۔ تعوذ پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ آزمائش آئے گی لیکن ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ ہمیں شیطان ڈرائے گا، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکچر سننے کا، لیکچر لکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے بچے اسکول جاتے ہیں، تمہیں گھر کا کام کرنا ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، 6 مہینے بعد سیکھ لینا، 3 مہینے بعد سیکھ لینا۔ شیطان ایسے وسوسہ انگیزی کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے قرآن شروع کیا نا، اب بیماریاں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی، اب کوئی جاب کا لیٹر بھی آپ کے پیچھے پیچھے آ جائے گا، یعنی ساری آزمائشیں اب آپ کے پیچھے پیچھے آنے والی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی وسوسے آئیں تعوذ پڑھ لیا کریں، اس قرآن سے دور نہ ہوئیے۔ کچھ بھی ہو جائے، نیند کی قربانی دینی پڑی دے دیجئے، سکون کی قربانی دینی پڑی دے دیجئے، باتیں سننا پڑی سن لیجئے، صبر سے سن لیجئے، لیکن قرآن سے دور نہ ہوئیے۔ اس قرآن کو چھوڑیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، اس موقع کی قدر کیجئے۔ تو جب بھی کوئی وسوسہ آئے تعوذ پڑھ لیں، اسی طرح قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم تعوذ پڑھ لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے آتا ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ با بولتے ہیں ساتھ، اسم بولتے ہیں نام کو۔ نام ہوتی ہے ایک نشانی، جیسے کوئی آپ کا نام لے، آپ کو ہائی لائٹ کرے کہ فلانی آپ کا نام، آپ یہاں آئیے، آپ کو پتہ ہوگا مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ایک اور چیز سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے کتاب، لیکن کتاب کے ساتھ اگر الف لام لگ جائے گا نا، ال لگ جائے گا تو وہ خاص کتاب بن جاتی ہے، الکتاب، رسول، الرسول، ٹھیک ہے، خاص کتاب۔ اب دیکھیں بسم اللہ ہم نے سمجھ لیا، آگے ہم سمجھیں گے الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان بنا ہے رحمہ سے، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ رحم بولتے ہیں ماں کے پیٹ کی تھیلی کو۔
دیکھیے ایک بچے کا ایک ماں سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا، ایک نیو بورن بیبی کا ایک ماں سے جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ہمارا اور ہمارے رب کا ہونا چاہیے. وہ آگے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آسان سمجھ لیں. الرحمن بولتے ہیں رحم، میم، رحم، ماں کے پیٹ کی تھیلی. اب دیکھیں جس کام کو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، برکت چلی جائے گی. کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر کرو گے آپ، اس میں برکت نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن میں 114 صورتیں ہیں اور 114 بار ہی بسم اللہ بھی ہے. حالانکہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، لیکن سورہ نمل کے بیچ میں بسم اللہ ہے 2 بار. اس لیے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے تو 114 بسم اللہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ آئی ہے، 1 بار بیچ میں بھی آئی ہے آیت کے. اس طرح 114 ہو گئی ہیں. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ میں مالک کی اجازت سے یہ کام کر رہی ہوں، اللہ کی اجازت سے کر رہی ہوں. بسم اللہ پڑھنے سے اللہ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے. بچوں کو عادت ڈالیں بچپن سے، کوئی بھی کام کریں نا، کچھ چیز اٹھا رہے ہیں، کسی سے کچھ لے رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں، کچھ بھی کریں، کھانا اٹھا رہے ہیں، نیچے سے کچھ گر گیا کچھ اٹھا رہے ہیں، تو بچوں کو بتائیے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. ان کی عادت ڈالیں. یہ عادت بڑی پیاری ہے. خود بھی یہ عادت اپنائیں اور بچوں کو بھی عادت اپنائیں. جب اس طرح آپ قرآن پہ عمل کریں گے نا تو یہ قرآن پھر آپ کے لیے ہدایت بن جائے گا. اب بسم اللہ کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس سے برکت ہوگی، غلط کاموں سے رک جائیں گے. بسم اللہ کے پڑھنے کے بعد انسان شیطان سے دور ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کوئی غلط کام آپ کرو گے تو آپ بسم اللہ تو شروع سے پڑھنے والے نہیں ہیں. اگر آپ گانا سننے والے ہیں آپ بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں سنیں گے. آپ ڈرامہ دیکھنے والے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو نہیں دیکھیں گے. اس طرح آپ گناہوں سے بچیں گے. آپ کو رب کے ہونے کا احساس ہوگا کہ نہیں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. جب بھی قرآن کے بیچ میں سے تلاوت شروع کریں تو صرف تعوذ پڑھنا کافی ہے. نئی سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھیں سوائے سورہ توبہ کے. اب آج کے سوچنے کا نقطہ کیا ہے؟ بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم کیوں آ گیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے اپنا رحم بتایا. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے بانٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے ماں بچے سے محبت کرتی ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے. سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے جو قیامت کے دن ایمان والوں میں بانٹے گا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا یہ ظہور ہے کہ دنیا میں ہم سب ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے. ماں باپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. انفیکٹ جو ہمارے باپ اجداد وفات پا چکے ہیں وہ بھی جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ بھی ایک حصے کا ہی ظہور تھا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے. تو اللہ کی رحمت کے 99 حصے کا کیا ظہور ہوگا؟ سبحان اللہ. دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، اب یہاں پہ اللہ سے امید بھی رہے اور خوف بھی رہے. اللہ سے امید رہے کہ بھئی اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، میں جو مرضی کر لوں، میں حرام کاریاں کر لوں، میں غلط کام کر لوں، اللہ مجھے بخش دے گا، اللہ مجھے چھوڑ دے گا. نہیں، آپ اللہ کے انتقام کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رحیم ہے، عزیز و انتقام بھی تو ہے نا. اب میرا رب بڑا رحیم ہے. اصل اس کا رحم یہ ہے کہ تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم قریب آؤں گا. اصل اس کا رحم یہ ہے تم گناہوں سے توبہ کرو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. سبحان اللہ. جب ہمارا رب اتنا رحیم ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر رحم لانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ہم بڑا ہیں لیکن اپنے اندر رحم نہیں لاتے. کرت تم رحم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. اپنے دل کا جائزہ لے لیں. یہاں پہ کیسے دل کے مالک ہیں آپ؟ اپنے گریبان میں جھانکیں، سیلف انٹرسپیکشن کیجئے، اپنے اندر جھانکیے. سخت ہوں میں، سارے مجھے گنہگار لگتے ہیں، سارے مجھے دوست کے لگتے ہیں، سارے نیک برے لگتے ہیں مجھے. پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمیں نرم دل والا بنا دے. کہیں ہمارے دل سخت تو نہیں ہو گئے، کہیں قرآن کی آیت سنتی ہوں تو مجھ پہ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مجھ سے سوال کریں. رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ قرآن ہے. واللہ یہ قرآن بہت بڑا رحم اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں ہر زندگی کے ہر موقع پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن کی محبت میں ڈوبنے والا بنا دے، ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے.
آج اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، آج اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ گناہوں کو ایسے معاف کرتا ہے جیسے ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے اپنے رب کی محبت کا، تو کیا اس رب کے لیے ہم اللہ کے کلام سے جڑ نہیں سکتے؟ دیکھیے جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کے کلام سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، اس کے بات سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے کلام سے محبت نہیں ہے؟ اپنے اندر محبت لائیے، اللہ کے لیے محبت لائیے، اللہ سے محبت کیجیے، اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن پر عمل کریں، اور اللہ آپ کو جہاں تک لے آیا ہے نا تو دعا کیجیے کہ آپ کا سفر الحمد سے لے کے والناس تک رہے۔ ایک چیز سمجھ لیں، آپ نے نیت کر لی نا قرآن سمجھنے کی، اب راستے میں اگر آپ مر جاتے ہیں نا تو آپ قیامت کے دن قرآن والوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میری بندی اگر زندہ رہتی تو یہ کرتی، اس کے پاس وقت تھوڑا تھا، اس نے نیت کر لی تھی۔ اپنی نیت بنا لیں، نیتوں پہ آپ کو آگے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ جی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے، سورہ فاتحہ کے تعارف کو سمجھیں گے، اور سورہ فاتحہ کی آیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس ایک چیز سمجھ لیں، بعض چیزیں جو شروع میں مشکل لگتی ہیں بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز بھی سمجھ لیجئے گا، جو لوگ علم کبھی نہیں سیکھ سکتے، دو لوگ ہیں جو علم نہیں سیکھیں گے۔ کون سے؟ حیا رکھنے والے، بھئی مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتی، مجھ سے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ دوسرا وہ لوگ المتکبر، میرے پاس بڑا علم ہے، مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دو لوگ علم نہیں سیکھ سکتے۔ اپنے اندر سے یہ دو عادات نکال لیجئے، شروع میں مشکل ہوگی، بعد میں آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی۔ سفر مشکل ہے لیکن منزل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔